یسوع مریم کے بطن سے پیدا ہوا جو داؤد کے بیٹے یوسف سے بیاہی ہوئی تھی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو، خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اب سب کو آمد کا چوتھا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے خداوند گیٹ پر کھڑا ہے اور بس چند لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے دہلیزوں سے داخل ہونے والا ہے، اور خداوند ہمارے گھروں کا حصہ بننے والا ہے۔ ہماری کائنات میں اس کی موجودگی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور خداوند کے حضور آج اشعیاء نبی بڑی خوبصورتی سے جو بات آج ہمارے لیے لکھتا ہے، جو کہ خداوند کے کلام سے ہم نے آج 47ویں باب سے سنی، اور جمعے کے روز سے یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہم نے اور قریب سے اسے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اور کیا تھے لفظ؟ جمعے کے روز سے دھند پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کرسمس آ گیا ہے۔ اور آج اشعیاء نبی خداوند کے حضور بول رہا تھا، اوس کو گرنے دو، اوس کو گرنے دو، اور بادلوں کھل جاؤ، اور ہمارا خداوند جو ہے وہ ظاہر ہونے کو ہے۔ سو یہ خدا کی برکات ہیں جن کے لیے ہمیں خداوند کے حضور آج چوتھی شمع جو محبت کی شمع ہے آج ہم نے روشن کی ہے۔ یہ خوبصورت سا لفظ جسے بچوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ رات دن کی محنت کے ساتھ تیار کیا، ایک دفعہ زوردار ان بچوں کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ ان کی کوششیں خداوند میں ہم سب کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا دینے کی ہوتی ہیں، اور اس کو بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے تیار کیا ہے، اور سب کو آمد کا چوتھا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ دو ہاسپٹلز میں بحث چھڑی ہوئی تھی کہ کئی دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہاسپٹل سے
دل جو ہے وہ دوسرے ہاسپٹل تک لے کے جانا ہے، اور ٹریفک راستے میں اتنی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو ہارٹ کام کرنا بند کر دے گا اور اسے پھر دوسرے شخص کے دل میں لگایا نہیں جا سکتا ہے۔ سو ہر دفعہ جب بھی اس بات کے لیے سوچا جاتا کہ آج ہم اس آپریشن کو مکمل کریں گے تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا آج موسم خراب ہے، آج ٹریفک بہت زیادہ ہے، آج بہت سے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آج پتہ نہیں شہر میں ہنگامہ ہوگا، راستے میں کچھ نہ کوئی رکاوٹ ہو جائے گی۔ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ اور کوئی نہ کوئی نہ کا منصوبہ بن جاتا اور پھر آپریشن روک دیا جاتا۔ ایک دن ایک ڈاکٹر کھڑے ہو کر کہتا ہے ہر روز ہم نہ کر دیتے ہیں، ہر روز ہماری نہ جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے کامیاب ہونے سے ہمیں روک دیتا ہے، ہم ہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ شاید ہماری ہاں کے ساتھ، ہمارے یس کہنے کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے۔ شاید اس شخص سے جس کا آپریٹ ہونا ہے، جس کو نیا دل لگنا ہے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے ساتھ جڑی ہوئی کتنی زندگیاں جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ ایک ہاں اس کی زندگی کو بھی بدل سکتی ہے اور ہماری زندگی کے اس آپریشن کو بھی کامیاب کر سکتی ہے۔ سو ہاں بڑی ضروری ہے۔ آج کوشش کریں گے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے ہاں کرنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی میں بہتری جو ہے وہ لانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ایک خوبصورت ہاں جس کے لیے مقدس برنارڈ نے کہا اس ہاں کو سننے کے لیے سورج رک گیا، چاند اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، زمین گھومنا چھوڑ گئی، روشنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئیں، ہوائیں چلنا بند ہو گئیں، درختوں کے پتے ہلنا چھوڑ گئے اور ساری کائنات، جانور، زمین کا ایک ایک انسان ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور وہ لمحہ کون سا تھا؟ جب ایک دنیا کی سب سے بڑی ہاں کی ضرورت تھی، ایک ایسی ہاں جس کو سننے کے لیے آسمان پر فرشتے کھڑے ہیں، ایک ایسی ہاں جس کا انتظار خود خدا کو بھی ہے، اور وہ ہاں صرف اور صرف مقدسہ ماں مریم کی تھی، جسے ہاں کرنی تھی، جسے فیت کا لفظ بولنا تھا، جسے کہنا تھا ہاں جو خدا کا منصوبہ فرشتہ میرے لیے لے کر آیا ہے اس کے لیے میں ہاں کرتی ہوں اور میں مسیح خداوند کو اپنے وطن میں قبول کرتی ہوں۔ اس کے لیے مقدس برنارڈ کہتا ہے سب کچھ اپنی جگہ پر رک گیا تھا، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہاں ہے۔ ہاں آپ تب کرتے ہیں جب آپ شادی کرنے لگتے ہو، ہاں آپ تب کرتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قبول پیش کرتے ہو اور ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہو اپنی خاندانی زندگی میں۔ ہاں تب آپ کرتے ہو جب آپ خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ ہاں آپ اس وقت کرتے ہو جب آپ کو ایک اچھی نوکری چاہیے ہوتی ہے اور اس کو کرنے کے لیے آپ یس بولتے ہو، میں یہ نوکری کروں گا کیونکہ اس کے ساتھ میرا مستقبل جڑا ہے، اس کے ساتھ میری زندگی جڑی ہے، اس کے ساتھ میری خوشیاں جڑی ہیں، اور اس کائنات کی خوشیاں خداوند یسوع مسیح کو ہاں کہنے میں جڑی ہوئی ہیں۔ آج کچھ ایسی ہاں اور کچھ ایسی نہ کی باتیں ہمارے سامنے کلام کے اندر موجود ہیں
جنہیں ہمیں دیکھنا ہے، جانچنا ہے اور جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج ایک ایسی ہاں کی جاتی ہے جس کے اندر مکر چھپا ہوا ہے، جس کے اندر دل سے ہاں نہیں ہے، اور ایسی مکر والی ہاں جو دل سے ہاں نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ ہاں، برا ہوگا۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے 7ویں باب سے لی گئی ہے۔ دور ہے یسوع مسیح سے 700 سال پہلے کا دور۔ 4 بادشاہوں کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے آج کی پہلی تلاوت کے اندر کیا چھپا ہے، اور کیوں یہ تلاوت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، کیوں یہ آمد کے چوتھے اتوار کو پڑھی جاتی ہے، کیوں ہمیں بار بار یسوع مسیح کی آمد کے موقع پر یہ تلاوت سنائی جاتی ہے، کیوں یسوع کی پیدائش کے وقت اس تلاوت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا بادشاہ جس کا نام ہے آہاز بادشاہ۔ پچھلے اتوار میں نے ذکر کیا تھا سلیمان بادشاہ کی زندگی میں ہی اس کے بیٹے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اپنے ہی باپ کے مخالف ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی ریاستیں آہستہ آہستہ آپس میں بغاوتیں اندر شروع ہو گئیں، قبیلوں کے اندر ہی بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور آہاز کے دور میں داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ کی بڑی حکومت جو 12 قبائل پر ایک بڑی حکومت تھی، 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک بادشاہ کے پاس 2 قبیلے تھے جسے یہودا کی سرزمین اور یہودا کی سلطنت کہہ کے پکارا گیا، جس کا مرکز یروشلم ہے اور جس کا بادشاہ آہاز ہے۔ آج اس بادشاہ سے بات کی جا رہی ہے کلام کے اندر، اور اس بادشاہ کا دور 735 سے شروع ہوتا ہے اور 715 تک جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ 20 سال کی اس کی حکومت ہے۔ یہ یسوع مسیح کے 700 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ 2 قبائل کی حکومت جسے یہودا کی حکومت کہہ کے پکارا جاتا ہے، اس بادشاہ کا نام ہے آہاز بادشاہ۔ اسی گھرانے کا ایک دوسرا بادشاہ ہے جس کا نام ہے پیکا بادشاہ۔ پیکا بادشاہ، اس کے پاس 10 قبیلے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے اسرائیل کی حکومت میں ہوں۔ اس کے پاس 10 قبیلے ہیں۔ پیکا بادشاہ اور آہاز بادشاہ 2 بادشاہ ہیں۔ اسی دور میں ایک اور چھوٹی سی حکومت ہے جو کہ سیریا کی حکومت ہے، دمشق، آرام کی حکومت، اور اس ایک اور جو ان کے ہمسائے ملک کی حکومت ہے جو شام کی ہے، اس کے اندر ریزن امار بادشاہ ہے۔ ریزن ارام بادشاہ کی بھی حکومت دمشق کے اندر، شام کے اندر ہے۔ یہاں ایک اور بڑی حکومت ہے، چوتھی، جس بادشاہ کا نام تگلت پلیزر ہے۔ یہ بادشاہ اشور کی حکومت، اسیرین لوگ، اشور کی حکومت ہے ان کی، جو بہت مضبوط ہے، جن کے پاس ہتھیار بہت سے ہیں، جن کی فوج بہت بڑی ہے۔ اور تگلت پلیزر جو بادشاہ ہے، یہ اپنے اس دور میں کیا کر رہا ہے؟ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں ان کے اوپر حملے کر کے، ان کو اپنے قبضے میں کر کے ان کو اپنا بنا رہا ہے۔ ان حکومتوں کو اپنا بنا رہا ہے۔ اب 3 چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں، ایک یہودا کی حکومت، یہودا کی حکومت جو ہے، ایک اسرائیل کی حکومت ہے، اور ایک شام کی حکومت ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے ملک اسے نظر آ رہے ہیں جن پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔
اور جب اشور اس حملے کی تیاری کر رہا ہے تو خداوند آہاز بادشاہ کے پاس اشعیا نبی کو بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تجھے کہتا ہوں انسان پر بھروسہ نہ کرنا، خدا پر بھروسہ کر لینا۔ انسان پر بھروسہ نہ کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا۔ اور میں یہ کر سکتا ہوں، اگر تجھے یقین نہیں ہے تو میں تیرے لیے، تو اگر آسمان میں کوئی نشان مانگے گا یا نیچے زمین کے گھڑے کے نیچے کچھ نشان مانگے گا، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ میں خدا ہوں۔ لیکن آہاز بادشاہ ہاں کرتا ہے، دل سے مانتا نہیں ہے۔ اتنی دیر میں شام کا بادشاہ ریزن اور پیکا بادشاہ جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، یہ آ کر اس سے میٹنگ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جا، ہم تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اشور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ان سے بھی ہاتھ نہیں ملاتا۔ بلکہ اپنے اندر کہتا ہے تم تو کمزور حکومتیں ہو دونوں، میں تمہارے ساتھ مل کے مرنا نہیں چاہتا، میں تمہاری نسبت چاہوں گا میں اشور کے بادشاہ کے ساتھ جاؤں۔ اور جب یہ ان کے سامنے اعلان کرتا ہے، پھر خدا اشعیا نبی کو دوبارہ بھیجتا ہے، جا اور بادشاہ کو بتا کہ بادشاہ کیا سوچ رہا ہے، وہ غلط ہے۔ تو اشعیا نبی بادشاہ کے پاس آتا ہے، آہاز بادشاہ کے پاس، اور آہاز بادشاہ کو آ کے بتاتا ہے تو خدا سے کوئی نشان مانگ لے۔ تو بڑا فروتن بن کے خدا کے بندے اشعیا نبی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی مکر والی ہاں کر کے کہتا ہے میں تو انسان ہوں، میں خدا کو کیسے آزماؤں، خدا تو بہت بڑا ہے، میں تو انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میں اپنے خدا کو کیسے آزماؤں۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جن کے لیے کہا گیا بغل میں چھری منہ میں، بولو اونچی آواز سے، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ خدا خدا کرتے رہتے ہیں لیکن دل سے خدا کے نہیں ہوتے ہیں۔ اور آہاز بادشاہ بھی منہ پہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، میں خدا کو نہیں آزما سکتا، میں تو کمزور ہوں، لیکن اندر سے چاہتا ہے میں اشور کے ساتھ مل لوں۔ اور خدا کو پتا ہے اس نے اشور کے ساتھ ملنا ہے جا کے۔ خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تیرے دل کو جانتا ہوں، تیری ہاں کو بھی میں جان رہا ہوں جو تو میرے سامنے کر رہا ہے، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں، تو مجھ سے نشان مانگ یا نہ مانگ، میں تجھے نشان دوں گا۔ تو اپنے خدا کو آزما یا نہ آزما، میں تجھے نشان دوں گا۔ اور نشان کیا ہے؟ نشان سن لے کیا ہے؟ دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ سارے بولیے ذرا یہ پلیز، یہ آج سارے بولے ذرا، دیکھو اونچی آواز میں بولے سارے دوبارہ ایک دفعہ، دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ یہ وعدہ 700 سال پہلے کیا جا رہا ہے، پرانے عہد نامے میں، اشعیا نبی کے صحیفے میں۔ اور
700 سال کے بعد جب یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوتا ہے تو لوگ نہیں سنتے ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں، لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، لوگوں کے پاس اس کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگ اپنی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ 700 سال گزر گئے ہیں یہ وعدے کو۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ ادھر احاز بادشاہ اشور بادشاہ کے ساتھ جا کے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتا ہے۔ اشور بادشاہ کے ساتھ جا کے دوستی کا ہاتھ ملاتا ہے۔ اشور بادشاہ کو کہتا ہے تو اپنی فوجیں لا، میرے ادھر رہ، اپنے لوگوں کو لا، ادھر میرے ساتھ بعد ہو جائیں، اپنی ہیکل کو بھی لے آ، جو بت پرستی کی ہیکل ہے وہ بھی ادھر بنا، یہاں ہم تیرے دیوتا کی پوجا کریں گے، ہم اپنے خدا کا انکار کریں گے۔ اور تاریخ بتاتی ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھی آگ میں سے گزارا اور بلی چڑھا دیا، صرف دیوتا کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ جب بھی ہم خدا کے حکموں کو توڑیں گے، جب بھی ہم بت پرستی کی طرف جائیں گے، جب بھی ہم خدا سے دور ہوں گے، جب بھی ہم ایمان سے انکار کریں گے، جب خدا کو چھوڑ دیں گے، جب کلام ہمارے پاس نہیں ہوگا، جب ہم خدا کے حکم توڑنا شروع کر دیں گے، تب ہمارا حال کیا ہوگا؟ سو ہیکل بھی لے آیا، بت پرستی بھی لے آیا، خدا کو بھی چھوڑ دیا، برے اعمال اور بری باتیں سب کچھ شروع کر دیا۔ خدا کا وعدہ وہیں پہ رہا۔ اس کی اگلی نسلوں میں سے حزقیال بادشاہ آیا، بعد میں اس کی اگلی نسلوں میں سے حزقیال بادشاہ آیا، اس نے آ کے اس دیوتا کی ہیکل کو توڑ دیا، سارے اشور کو بھگا دیا، سارے معاہدے توڑ دیے اور کہا میں صرف یہوہ پر یقین رکھتا ہوں، وہی میرا سچا خدا ہے، اس کا کلام ہے، اس کے حکم مانوں گا، میں اور کسی بات کا ذکر نہیں سننا چاہتا اپنی حکومت میں۔ اشعیاء نبی جو خدا کی طرف سے پیغام لایا تھا، جو نشان حزقیہ بادشاہ کو دیا گیا، وہ کون سا تھا؟ ہاں جی، کون سا تھا؟ ابھی آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے، کیا تھا نشان؟ دیکھو کنواری اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 700 سال وہاں کے گزرے، اور اس کے اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کے بعد کے کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 2025 سال اور گزر گئے۔ 700 سال وہ بھی ڈال لیں تو کتنے ہو گئے؟ ہاں کتنے ہو گئے جی؟ 2500 میں 700 اور ڈالو نا، کتنے ہو گئے؟ 3200 سال ہو گئے۔ ایسے ہی ہو گئے نہیں؟ نہیں، 2725 سال ہو گئے۔ 2725 سال گزر گئے ہیں۔ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں پہ جن کو تھوڑا سا موبائل چلانا آ گیا ہے، جن کو تھوڑی سی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آ گیا ہے، جن کو یوٹیوب پہ تھوڑا سا ڈھونڈنا آ گیا ہے، جو گوگل سے کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جو انسٹاگرام سے اور بہت ساری ایسی آ گئی ہیں، اب سافٹ ویئر آ گیا ہیں
جن کے استعمال سے سمجھتے ہیں ہمارے پاس دنیا کا علم آ گیا ہے. دنیا کے اس علم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی ہم اپنی انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں مقدسہ ماں مریم کے کنوار پن پہ. وہ کنواری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس کو کیا ہوا؟ پہلے کیسی تھی؟ اب کیسے ہے؟ اور ہم بار بار ہر روز کوشش کر رہے ہیں صرف اور صرف کوئی نہ کوئی غلط بات کر کے، کوئی نہ کوئی اس کے کنوار پن پہ انگلی اٹھا کے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید ہمارے ویو بڑھ جائیں، شاید ہمارے انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ دیکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے اور اس سے مجھے پیسے مل جائیں. جھوٹ پھیلانے کے، گندی بات کرنے سے، مقدسہ ماں مریم کے خلاف بولنے سے شاید ہمارے ویو بڑھ جائیں. مخالفت کس کی کر رہے ہیں؟ خدا کی. مخالفت کس کی کر رہے ہیں؟ کلام کی. جس نے کہا تھا دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، یہ میں نے نہیں کہا، یہ شایع نبی نے بھی نہیں کہا، یہ خدا نے اس کو کہا تھا آہاز بادشاہ کو بتا تو مانگ یا نہ مانگ میں تجھے نشان دوں گا. آج دنیا مانتی ہے، غیر قوم کے لوگ مانتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کنواری سے یسوع مسیح پیدا ہوا ہے. صرف ہم مسیحوں کو تکلیف ہے اس کی، اور کسی کو نہیں ہے. کیونکہ یہ بات 700 سال یسوع کے پہلے اور اس کے بعد 2025 جو سال ہے اس کے بعد بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آج بھی ہم صرف اور صرف جان بوجھ کر صرف اور صرف جھوٹ کو پھیلانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے صرف اور صرف یہ کوششیں کر رہے ہیں. ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. کبھی کمنٹ کر کے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. جھوٹ کا ساتھ دینے اور جھوٹ کا حصہ بننے کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں. یہ خدا کا منصوبہ نجات تھا. جتنے لوگ مریم کی مخالفت کرتے ہیں منائے کرسمس مقدسہ مریم کے بغیر. اگر وہ نہ ہوتی، اگر اس کی ہاں نہ ہوتی تو کیسے کرسمس ہوتا؟ اس کے لیے میں نے کہا تھا اس کی ہاں سب سے بڑی ہاں ہے اور اس کو خدا نے چنا اور اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ممکن ہوا ہے. پہچان ہم کیوں نہیں پائے ہیں؟ ہم آہاز بادشاہ کی طرح ہیں جو صرف دکھاوے کی ہاں کرتے ہیں، دل سے اس کے نہیں ہوتے ہیں. ایمان کی بات سمجھ نہیں ہو تو یسوع یسوع کہتے پھرتے ہیں لیکن دل تبدیل نہیں ہوتے ہیں. جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ملتا ہے. آئیں آج کی انجیل مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں. حضرت یوسف کے لیے مریم کو قبول کرنا آسان تھا کہ مشکل تھا؟ ہاں، بہت ہی مشکل تھا، بہت مشکل تھا. لیکن اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی ہوگی. خدا کے اس منصوبے کو جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے. مہربانی سے جو حالات و واقعات ہمارے ملک کے یا ہمارے معاشرے کے ہیں، یہودیوں کے ویسے نہیں ہیں. جو انگریزوں کے حالات و واقعات خاندانی طور پر ہیں، ہمارے نہیں ہیں. ہمارے ماں باپ تو بیچارے آخری سانسیں لے رہے ہوں، ان کا دم نکل رہا ہو، وہ مرنے کے قریب ہوں، پھر بھی ان کی فکر ایک ہی ہوتی ہے، انگوٹھی میری بیٹی نو دے دیں، ونگا کسی اور نو دے دیں، چین کسی اور نو دے دیں، زمین دا ٹوٹا انہوں دے دیں، میری چیزاں انہوں دے دیں. کیوں ہوتی ہے فکر انہیں؟
کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمیں پیار کرتے ہیں اور انہیں آخری دم تک ہماری فکر ہوتی ہے. انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہی اور ہمارے معاشرے میں ہی اور برے صغیر میں ہی خداوند کے حضور جتنا خاندانی طور پر جتنے مسائل ہیں ہم ان کا سامنا کرتے ہیں، دوسرے معاشروں میں نہیں کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خاندانی رشتے جوڑ کر کئی بار ہم مصیبتوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. آج جہ لایا یا کروں جا کے آج جو لایا تے آج جہ لایا تے آج جہ لایا، یہی نہیں ہمارا ختم ہوتا. ہمارے ماں باپ بیچارے ماں باپ بننے سے لے کر مرنے تک صرف اور صرف اپنے خاندان اور اپنے بچوں اور اپنے جو نیکسٹ جنریشن کے بچے جو جوائی ہیں ان کی پوری خواہشیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں. یہ ہماری محبت ہے ہمارے ماں باپ کی. باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. 16 سال کے بعد نوجوان لڑکا اور لڑکی جنہیں ہم آزاد خیال کہتے ہیں، وہ آزاد خیال ضرور ہیں لیکن اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے انہیں. 16 سال کے بعد اگر لڑکے اور لڑکی نے شادی کی تیاری کرنی ہے تو خود کرنی ہے. گھر اپنا خود لینا ہے، جہیز اپنا خود خریدنا ہے دونوں نے مل کر. ماں باپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ کھانے کا بوجھ ہے، نہ بنانے کا بوجھ ہے، نہ کوئی چیزوں کا بوجھ ہے. اسی لیے شادی کے دن جب وہ سارے انتظامات کر لیتے ہیں تو ان انتظامات کے بعد اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ہماری شادی کر دو، اور پھر دعوت دی جاتی ہے اتنے بجے چرچ آ جانا، اتنے بجے نکاح ہے، نکاح کے بعد کھانا ہے، کھانے کے بعد آپ اپنے اپنے گھر میں لڑکا اور لڑکی اپنے نئے گھر میں جائیں گے. نہ کسی کو تکلیف، نہ کسی کو پریشانی، نہ کوئی مہمانوں کو سنبھالے، نہ کوئی پریشانی. سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. اور یسوع کے دور کا جو یوسف اور مریم کا دور ہے، اس دور میں بھی یہودی معاشرے میں جب منگنی ہو جاتی تھی تو منگنی بیاہ کے برابر تھی. منگنی جو ہے ان کے لیے بیاہ کی رسم تھی. لیکن منگنی کے بعد رخصتی کا جو وقت تھا وہ مختلف ہوتا تھا. کم از کم 6 مہینوں کے بعد، سال کے بعد جب لڑکا اس قابل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا میری تیاری ہو گئی ہے، اپنا گھر میرا بن گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تب وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کے جاتا تھا. سو اسی لیے یوسف اور مریم کی منگنی ہو گئی تھی، اور منگنی کے بعد وہ شادی کے برابر سمجھا گیا اور سمجھا جاتا ہے یہودی معاشرے میں، جسے ہمیں سیکھنا ہے. اور اسی لیے بتایا گیا کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ حاملہ پائی گئی. وہ بھی اپنے گھر سے رخصت ہو کر نہیں گئی. اور خبر کیا پہنچی ہے؟ مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے. اب یوسف کے دل میں اس بات کو قبول کرنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا. کسی بھی شخص کے لیے یہ بہت مشکل بات تھی. سوائیں تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں یہاں سے. یہودی معاشرے میں اگر لڑکی شادی سے پہلے پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیتے تھے. لیکن ان 2025 سالوں میں کسی ایک کی بھی جرت نہیں ہے مریم کے اوپر پتھر پھینک سکے. کوشش ہم بڑی کرتے ہیں الزامات لگانے کی، لیکن کوئی بھی نہیں پھینک سکا آج تک. کیونکہ اسی کے لیے کہا گیا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. کوئی نہیں پھینک سکتا. یوسف ایک اچھا اور سچا یہودی ہوتے ہوئے ڈر رہا تھا اندر سے. ڈر اس کو یہی تھا، کیا ہوگا اگر یہودیوں کو پتہ چل جائے، کیا ہوگا. اور پھر خدا تیاری کرتا ہے. اور آج اس کی تیاری کے لیے یہ خواب دکھایا جاتا ہے جس میں یوسف
کو نیند میں یہ بات اور کلام سنانے کی اور سمجھانے کی، خدا کا منصوبہ بتانے کی، اور اس منصوبے کی تکمیل کا سارا منصوبہ رات کے دوران خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ کیسے دکھایا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب فرشتہ آیا ہے خواب میں، آ کے داؤد اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ اے یوسف، داؤد کے بیٹے، اے یوسف، داؤد کے بیٹے۔ داؤد کون تھا؟ ہاں جی بولو ذرا پلیز، داؤد کون تھا؟ سو بتایا تو بادشاہ کی نسل سے ہے۔ یاد کر، خدا نے وعدہ کیا تھا داؤد کی نسل سے میں اپنا بادشاہ بھیجوں گا۔ تو کہاں سویا پڑا ہوا ہے؟ کن خیالوں میں کھویا ہوا ہے؟ یاد کر، مسیحا داؤد کے گھرانے سے آئے گا۔ سو اس لیے یوسف کو ایک بار یاد دلایا گیا، تو داؤد کے گھرانے سے ہے۔ اس کے بعد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر۔ اب کلام اس کو بیوی کہہ رہا ہے اور ہم چھنج ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ تو ہلے منگنی ہوئی سی تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی سیکھو معاشرہ۔ اس لیے میں نے بتایا ہم کیسے سوچتے ہیں، انگریز کیسے سوچتے ہیں اور یہودی کیسے سوچتے ہیں، سیکھو۔ پھر کلام بتا رہا ہے اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے نہ ڈر۔ ڈر کیا ہے؟ یہودیوں کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ خدا اپنے وعدے کا اظہار کر رہا ہے، مت ڈر۔ اور اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے بتایا گیا ہے جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اس لیے نہ ڈر۔ ہمارے مسلم بہن بھائی مانتے ہیں مقدسہ ماں مریم کنواری سے یسوع پیدا ہوا ہے، ہم نہیں مان رہے ہیں، بے وقوف ہیں ہم جو اس بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ وہ روح القدس سے ہے، اور اسی لیے پھر مقدسہ مریم کو بھی بتایا گیا روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، اور اس کو بتایا گیا وہ روح القدس سے ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ کیا ہوگا؟ اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا، اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا، یسوع بچانے والا اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی بات جو فرشتے نے اس کے ساتھ کر دی ہے وہ بڑی ضروری ہے، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، جو 700 سال پہلے احاز بادشاہ سے کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خواب میں آ کر ساری باتیں فرشتہ اس سے کر رہا ہے، یہ ساری تسلی، ساری تعلیم خداوند کے حضور خدا کا فرشتہ جو ہے وہ بتا رہا ہے، تاکہ یوسف کا ذہن جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یوسف نیند سے جاگا، اور نیند سے جاگنے کے بعد جیسا فرشتے نے کہا تھا اس کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر میں لے آیا، اور صرف کوئی معجزہ اس کے ساتھ نہیں جوڑا، کوئی کلام اس کے ساتھ نہیں جوڑا، کوئی بڑے بڑے واقعات اس کے ساتھ نہیں جوڑے ہیں، صرف اس کی ہاں بڑی ضروری تھی کہ یوسف کی ہاں جو ہے وہ اس منصوبہ نجات میں اور خداوند یسوع مسیح کا باپ بننے کے لیے اور اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اور مقدسہ ماں مریم کا ساتھ دینے کے لیے اس کی ہاں جو ہے وہ بڑی ضروری تھی۔
ہاں صرف یہ نہیں کرتا کہ گھر لے آیا، ہاں یسوع کی حفاظت کے لیے بھی، مقدسہ ماں مریم کی خدمت کرنے کے لیے بھی، اور ان کا ہر جگہ پر ساتھ دینے کے لیے بھی اس نے کی ہے۔ اسی لیے نام لکھوانے کے لیے سفر کیا۔ مقدسہ ماں مریم حاملہ ہے، سفر مشکل ہے اور بہت سا لمبا سفر ہے، وہاں پر جاؤ تو 156 کلومیٹر کا سفر لکھا ہوا ہے جب آپ یہ سٹیز دیکھتے ہو۔ سو نام لکھوانے کے لیے گیا ہے، پھر یہ سفر کیا ہے۔ اس سفر کے بعد یسوع کی پیدائش، پھر جب بادشاہ بچوں کو مارنا چاہتا ہے، پھر فرشتہ آیا ہے، بتایا بچے کو لے کے یہاں سے مصر کو چلا جا، وہ مصر کو چلا گیا ہے۔ پھر وہاں پہ فرشتہ آیا، اس نے کہا جو بیٹے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے ہیں، واپس چلا جا، پھر وہاں سے لے کے آ گیا ہے۔ بار بار فرشتہ جو ہے اس سے ملاقات کرتا ہے، اور وہ بغیر کچھ کہے ہم سے بات کرے تو ہم پتہ نہیں کیا کریں۔ اگر ہمارے پاس فرشتہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے پتہ نہیں ہے۔ ایک دن ایک کلاس کے اندر ٹیچر سوال کرتا ہے، بچوں اگر آپ کے سامنے فرشتہ آ جائے تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ تو سارے بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیں کہ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا فرشتہ آ گیا تو میں اس کو کہوں گا یہ ہوم ورک کتنا زیادہ کیوں دیتے ہیں ہمیں ٹیچر، اور اس کے بعد یہ اتنا سخت کیوں ہوتا ہے، اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ تو سارے بچے ہنس پڑے، لیکن ٹیچر تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگا، جو بات بچے نے کی ہے دیکھنے میں بڑی سادہ سی ہے، لیکن اس نے کہا بچے نے بتا دیا ہے، اگر فرشتہ آیا ہے تو اس کو اپنی مشکل نہیں بتائیں گے تو اور کیا بتائیں گے اس کو ہم؟ سو اگر بچے کو ہوم ورک مشکل لگتا ہے تو وہ اپنی مشکل ہی بتائے گا نا۔ سو ہماری مشکلیں آسان کرنے کے لیے خدا کے لوگ اور خدا کے فرشتے آتے ہیں، اور یوسف کی مشکل دور کرنے کے لیے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ اس کی رہنمائی کرے۔ ایک بار پھر افسوس کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی، پیسے کمانے والے اور یوٹیوبرز جو آج کل ایک بہت ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اب کچھ نہیں ملا تو پھر اب یوسف کو پکڑ لیا ہے، اور اس دفعہ یوسف کو کہا جی یوسف رنڈوا ہے، اس کی پہلے سے بھی شادی ہوئی تھی، اس کے پہلے سے بھی بچے تھے، اور اس لیے اب بار بار یہ سوال جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بھید رہے ہیں۔ اب کوئی اور تہمت لگانے کے لیے نہیں ملا تو یوسف پہ تہمت لگا دی۔ کیسے اس کا جواب دیا جائے؟ صرف اپنے ویو اور اپنے پیسے کمانے کے چکروں میں جھوٹ پھیلانے کے لیے ہم حضرت یوسف کو اب تہمت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہاں سے بات نکلی؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کلام، خداوند کے حضور یہ کلام کلیسیا نے ہمیں دیا، اور کلیسیا نے جو الہامی کتابیں تھیں ان کو واضح طریقے سے ہمارے سامنے رکھا اور بتایا یہ الہامی کتابیں ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہیں۔ وہ کسی نے دیکھا یہ متی کی انجیل ہے، یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ مرکز کی انجیل ہے، یہ یوحنا کی انجیل ہے، دو بندیاں نے پڑھ کے نویں انجیل لکھ لی، ایک نے برناباس کی انجیل لکھ لی، ایک نے یعقوب کی انجیل لکھ لی، اور اس کے اندر لکھنا کیا شروع کیا؟ ادھر ادھر کی کہانیاں۔ کسی میں لکھ دیا مریم کے بچے بھی تھے، کسی میں لکھ دیا یوسف کی دو شادیاں ہوئی تھیں، پھر مریم کو مل گیا ہے اور اس کے بعد یہ ہوا اور یہ ہوا۔ سو مہربانی سے اگر یہ اوتھینٹک ہوتی، اگر یہ الہامی ہوتی، اگر ان کی ضرورت ہوتی، اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو پھر خدا کے کلام کے اندر ہوتا، باہر نہ ہوتا۔ سو پھر وہی میں کہوں گا
انسان اپنے جھوٹ کو پھیلانے کے لیے اور غلط تعلیم کو پھیلانے کے لیے شیطان ایسے انسانوں کو استعمال کر رہا ہے جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں. سو مہربانی سے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کیجئے. جھوٹ جھوٹ ہے. جھوٹ کے نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. اور خدا کے کلام کی حقیقت بتایا گیا یہ اٹل ہے اور رہتی دنیا تک اس کا وجود ہے. اور جب تک سورج چاند رہے گا یسوع تیرا نام رہے گا اور کسی کا نہیں رہنا. اس کی سچائی آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں، میری باتیں ٹل نہیں سکتی ہیں. اور بتایا ان باتوں میں کسی کو اضافہ کرنے اور کسی کو کم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سو میں خدا کے حضور ایسے لوگوں کو بار بار لائک دینے کے، ڈس لائک کرنے کے، اس سے بہتر ہے ایسے لوگوں کو اسی وقت میں ڈیلیٹ کرو تاکہ جھوٹ نہ پھیلے. جب آپ کسی کو ہاں یا لائک کا بٹن دبا دیتے ہیں تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میرا جھوٹ بہت پھیل رہا ہے، اور آپ شیطان کو دعوت دے رہے ہوتے ہو کہ ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لازمی ہے خدا کی آواز سنو. کس کی آواز سنو؟ خدا کی آواز سنو اور اس کو یس کہو دل کے ساتھ. اس کو ہاں کہو ہم تیرے ہیں. خدا اور اس کے کلام میں غلطیاں نہیں نکالتے ہیں، اپنے آپ میں غلطیاں نکالیں. کلام تو دکھاتا ہے ہم میں غلط ہیں. کلام تو ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں بہتر ہونا ہے. کلام سکھا رہا ہے اگر آپ نے خدا کے ہاں اور اس کے گھر میں ہاں کی ہے تو ہاں پہ غور کرو. ہاں ہم نے کیسے کی تھی؟ یہ موم بتیاں، یہ آمد، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اس کی روشنی بڑھ گئی ہے. یہ تاریکی ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. روشنی بڑھنے کا مطلب ہے نور دنیا میں آ رہا ہے، اور اس نے نور چمکایا اپنا تاکہ تاریکی ختم ہو، برائی ختم ہو، اندھیرا ختم ہو اور خدا کے لوگ ایمان کی روشنی میں آگے بڑھیں. ہم ہاں کر کے نہ کریں. احاز بادشاہ نہ بنیں دکھاوے کے طور پر. ہاں مجھے غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. ہاں کرتے ہیں لیکن بعد میں کرتے نہیں ہیں. اسی لیے خداوند نے کہا اپنی منتیں سوچ سمجھ کر مانگو. اگر پوری نہیں کر سکتے ہو نہ مانو. سو خدا کے حضور ہمیں اس بات کے لیے سوچنا ہے اور ہمیشہ خدا کے لیے خدا کو ہاں کریں تو مریم جیسی، ہاں کریں تو یوسف جیسی، جس میں پھر دوبارہ کوئی نہ کی بات نہیں ہے. احاز بادشاہ کی طرح ہاں کریں گے دکھاوے کی تو پھر اس کا نقصان ہوگا، پھر ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. خداوند کے حضور مصیبتیں آ سکتی ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. پریشانی آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، لیکن یہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے. دوسری جنگ عظیم میں کہتے ہیں جب بہت سارے بم گر رہے تھے لندن شہر کے اوپر، اور جہاں ملکہ الزبتھ رہتی تھی اور بادشاہ جارج 6 رہتا تھا، تو لوگوں نے بادشاہ اور ملکہ سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں بم گر رہے ہیں. تو بہت سارے سیاسی لیڈر اور ان کے مشیر اور وزراء بھاگ گئے سیف جگہ پر، لیکن بادشاہ کنگ جارج 6 نے اور ملکہ الزبتھ نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم اپنے محل کو نہیں چھوڑیں گے. اور جب بم آ کے محل کے اوپر گرا تو کہتے ہیں ملکہ اتنی خوش ہوئی، کہتی ہے خدا کا شکر ہے کہ میرے محل کے اوپر بم گرا ہے.
اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لوگوں پہ بم گرا ہے تو ملکہ کے محل پہ بم نہیں گرا. اور پھر اس نے بادشاہ سے کہا آؤ اب ہم اس سائڈ پہ چلتے ہیں جہاں پر لوگ آباد ہیں, جہاں پر زیادہ بم گر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو بادشاہ اور ملکہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بات تاریخ میں درج ہے. اور ہمارا بادشاہ یسوع مسیح بھی دیکھتا ہے زمین پر جتنی کو خرابیاں ہیں, جنگ و جدل, مصیبت, دکھ اور تکلیف ہے, وہ بھی کہتا ہے میں اوپر نہیں رہتا, میں اپنے لوگوں کے درمیان جا کے رہوں گا. جہاں تکلیف ہے میں آؤں گا اور ان کے ساتھ تکلیفیں سہوں گا. میں آؤں گا ان کے ساتھ دکھ کا تجربہ کروں گا. میں آؤں گا اور ان کے ساتھ مرنا جو زندگی ہے وہ سکھاؤں گا. میں ان کے ساتھ آؤں گا اور موت کا تجربہ کروں گا. میں آؤں گا اور ان کے درمیان بچے کی طرح پیدا ہوں گا. جس طرح اس وقت میں تکلیف ہوتی ہے ماں کو, میں اپنی ماں کو تکلیف کے ساتھ پیدا ہوں گا اور اس بات کے لیے بتاؤں گا میں بھی کمزور ہوں, مجھے بھی سردی لگتی ہے, خدا کے حضور مجھے بھی نیند آتی ہے, مجھے بھی رونا آتا ہے. وہ خدا ہمارے درمیان آ کے رہنا چاہتا ہے. اور اس کی آمد کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہو تو پھر شاید ادھر ماحول پکنک کا ہوگا, ادھر بینڈ باجے بج رہے ہوں گے, ادھر لوگ ناچ رہے ہوں گے, اور خدا کے بیٹے کو جگہ نہیں ملے گی پیدا ہونے کے لیے. ضرور خوشیاں منائیں, ضرور اچھے ہوں, لیکن آمد کے منتظر لوگوں کے درمیان وہ آنا چاہتا ہے جو مصیبت زدہ ہیں. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس سال کے چوتھے اتوار کی اس عبادت کا حصہ بنیں اور خدا کے حضور اس کی شکر گزاری کر سکیں, اور مسیح کی آمد سب کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے. مسیح یسوع کے نام سے